بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کے پیغام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں دو باتوں پر۔ ایک تو درود شریف پڑھنے والوں کی کہ اخلاق کیسے ہوں، دوسرے مختلف اعمال میں جن کو ہم کرتے رہتے ہیں روز مرہ، جن کو زیادہ توجہ بھی نہیں کرتے، بس ایسے نارملی کر لیتے ہیں، ان سے بھی ثواب حاصل کیجیے۔ کئی بار وہ نیک کام ہوتے ہیں مگر ہم کئی بار ان سے ثواب حاصل نہیں کر رہے ہوتے، اور ہمیں ان میں موقع ہوتا ہے کہ ہم ان میں ثواب حاصل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہوتے۔ کیسے کریں جی؟ آج ہم انشاءاللہ ان دونوں باتوں پر بات کرتے ہیں۔ دراصل جتنا درود شریف پڑھتا جاتا ہے اتنا شیطان سے دور ہوتا جاتا ہے اور رحمان کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور رحمان کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات اور اخلاق کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ صفات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم خو شخصیت کے مالک تھے۔ ایسا حسین و جمیل اخلاق کا گلدستہ شاید کائنات میں پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ یقیناً کائنات میں ایسے خوبصورت اخلاق والا کوئی دوسرا آدمی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، کسی ضرورت سے نبی علیہ السلام نے مجھے باہر بھیجا۔ اب میں بچہ ہی تھا، باہر جا کے کھیلنے میں لگ گیا۔ نبی علیہ السلام شاید انتظار کرنے کے بعد مجھے دیکھنے کے لیے باہر نکلے کہ کہاں رہ گئے انس، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا اس کام کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں کھیل رہا تھا، مجھے کیا معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور میں کھیلتا رہا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کھیلنے کے درمیان میری نگاہ پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ ڈپٹا، نہ باز پرس کی، انس کہاں چلے گئے تھے، ہم نے آپ کو فلاں کام کے لیے بھیجا تھا نا، کیوں نہیں کیا؟ پہلے ہمارا کام کر کے لاتے پھر اپنا کھیل کے، نہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، کوئی شکوائی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی کام کر لیا تو یہ نہیں کہ کیوں کیا، اور کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں کہ کیوں نہیں کیا، جب ہم نے کہا تھا تو کیوں نہیں کیا۔ کیسی عالی شان تربیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو درود شریف پڑھنے والوں، آپ کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے۔ آپ کو ہر موقع پر یہ خیال رہنا چاہیے یہ میں جو کر رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اخلاق کے موافق ہے، اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میرے عمل کی مطابقت ہوتی ہے، میرا عمل میچ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، تو واہ واہ ماشاءاللہ مبارک۔ لیکن اگر میرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نعوذ باللہ مطابقت نہیں رکھتا تو پھر یہ افسوس کی بات ہے، پھر یہ اس پر توبہ بھی کیجئے کہ آخر مجھ سے کیوں سنت چھوٹ گئی، اور فوراً اپنے عمل کی اصلاح بھی کیجئے کہ اس عمل میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی، کہ خیر والا طریقہ تو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر بھیجا ہے۔
اس لیے چاہے عمل کوئی آپ کا چھوٹا سا ہو چاہے بڑا سا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں۔ گھر میں رہنا ہے، بیوی سے بات کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، بیٹیوں کے ساتھ رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، بیٹوں سے رہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، کھانا کھانا ہے، سفر کرنا ہے، سواری پر سوار ہونا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، اجنبیوں کا استقبال کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، سائل کے متعلق معاملہ کرنا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، دشمنوں سے ملنا ہے، اپنوں سے ملنا ہے، پرایوں سے جس سے بھی ملنا ہے، جس بھی طرح سے ملنا ہے، ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر ایک موقع پر میں سنتوں کی تحقیق کروں۔ اس موقع پر مجھے کس طرح سے کرنا چاہیے تھا کہ سنت بھی ادا ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے۔ جنید جمشید صاحب مرحوم شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ بخشے ان کو بلند درجے عطا فرمائے، کہتے تھے کہ بھائی اس کام کو اس طرح کر لو، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کتنی خوش ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں صرف درود شریف پڑھنے سے خوش ہوگی، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک درود شریف پڑھنے سے بہت خوش ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن درود شریف پڑھنے سے جس طرح سے خوش ہوگی، ساتھ ہی ساتھ سنتوں پر آئیے، اپنی زندگی کو لائیے، اپنے عمل کو سنتوں پر لائیے، پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ سے کتنی خوش ہوتی ہے۔ اور یہی تو ہماری معراج ہے نا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، یہی تو ہماری معراج ہے۔ اگر نبی علیہ السلام ہم سے خوش ہو گئے، یہی ہماری معراج ہے، یہی ہماری معراج ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا منشا ہے، یہی ہمارا مطلوب ہے، اسی کے ہم طلبگار ہیں، اسی کی ہمیں چاہت ہے، اسی کے ہم طالب ہیں، اسی کے ہم طالب ہیں۔ تو آج سے نیت رہی انشاءاللہ کہ ہم ہر کام کو سنت کے مطابق کریں گے۔ میں دراصل اس فکر میں ہوں کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ یا تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا پھر سنتوں کا پیغام لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ، لیکن میں اس فکر میں ہوں کہ یہ پیغام ہم جب شروع کریں جب ہمارے ویوز سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں شروع ہو جائیں۔ اب کتنی جلدی شروع ہو جائیں اس کے لیے آپ حضرات فکر بھی کریں، آپ حضرات بھی فکر کریں، لوگوں کو آمادہ کریں، ان تک بات کو پہنچائیں، وہ چینل سے جڑیں، تاکہ جب لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں تو سننے والے ہوتے ہیں، تو بیان کرنے والوں کو بھی بیان کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ اور اب آپ لوگ کچھ نہ کچھ تعداد میں دیکھ لیتے ہو تو میں روزانہ حاضر ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ لوگ نہیں دیکھتے تو میں کیوں آتا، کس کے لیے آتا؟ جس کے لیے آتا ہوں وہی نہیں دیکھیں گے تو پھر میں کس کے لیے آؤں گا؟ تو اگر ہزاروں میں ہمارے ویوز شروع ہو جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ بہت جلد، ہم چاہتے ہیں کہ جلد ہو جائے، پھر ہم جلد ہی سنتوں کا پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے کہا تو دوسری بات بھی عرض کریں گے، تو دوسری بات کیا ہے؟ ہر عمل کے اندر نیت کریں۔ ابھی یہ ہم نے بتایا ہر عمل میں سنت کو دیکھیں، اس عمل کی سنت کیا ہے، تو جہاں سنت کو دیکھیں اس عمل کی، وہیں اس عمل میں نیت بھی کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے ہماری کلپ کو شیئر کیا تو آپ کی کچھ نہ کچھ نیت ہونی چاہیے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کی نیت خراب نہیں تھی، صرف اتنا کافی نہیں، ٹھیک ہے بہت اچھا، آپ کی نیت خراب نہیں تھی، دنیاوی کوئی مقصد نہیں تھا، آپ نیت کے شر سے بچ گئے، خراب نیتی کے شر سے بچ گئے، لیکن آپ کو ثواب تو جب ملے گا نا جب کوئی نیت کریں گے آپ۔ ابھی میں یہاں کھڑا ہو جاؤں اور کوئی نیت نہ کروں اور اللہ اکبر اور سبحانک اللہم اور الحمد شریف، اور چاہے میں سورہ بقرہ پڑھوں، پھر رکوع بھی کروں اور سجدہ بھی کروں، ساری نماز پڑھ ڈالی، بس ایک کام نہیں کیا، کیا میں نے نیت نہیں کی، تو مجھے بتائیے کیا مجھے اس نماز پر ثواب ملے گا؟ کیا یہ نماز عبادت ہے؟ نہیں، یہ نماز عبادت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں نیت ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے کلپ شیئر کی درود شریف کی، آپ کو خیال یہ تھا کہ چلو مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے 10 لوگوں کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کچھ نیت ہی نہیں تھی۔ مفتی صاحب آپ کو شکریہ بھی کہنے آپ کے گھر نہیں آ رہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے شیئر کیا نہیں کیا۔ اگر آپ یہ نیت کرتے یا اللہ تیری رضا کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں کہ اس کو سن کر لوگ درود شریف پڑھیں گے،
مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے رسول علیہ السلام کے قرب کے لیے میں اس کو کلپ کو شیئر کر رہا ہوں، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور کوئی نیت ہی نہیں کہ یوں ہی کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات سے بعید تو کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ پھر بھی دیں کہ آپ ذریعہ بنیں درود شریف پڑھنے کا، اجر تو جب بھی ملے گا، لیکن نیت کرنے پر جو اجر ملتا وہ کچھ اور بات تھی۔ یوں سمجھیے ایک آدمی سارا وضو کر لیتا ہے اور نیت نہیں کرتا، تو اس وضو سے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو گئی، لیکن چونکہ اس نے نیت ہی نہیں کی تو اس لیے اس کو وضو کرنے کا ثواب نہیں ملا۔ لیکن اگر اسی وضو سے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو گئی، یہ فقہا فرماتے ہیں۔ اس لیے میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، بائیں پیر سے باہر نکل رہے ہیں، نیت کیجئے کیوں نکل رہے ہیں باہر بائیں پیر سے، نیت کیجئے کہ یہ سنت ہے، میں اس لیے بائیں پیر سے نکل رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ نیت کیجئے کہ یہ سنت ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ دائیں پیر میں آپ جوتا پہن رہے ہیں، نیت کیجئے کہ سنت ہے اس لیے پہن رہا ہوں دائیں پیر میں۔ آپ مسواک کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ مسواک تو اس وقت میں غیر مسلم بھی کرتے تھے، بھائی پیسٹ ویسٹ اور یہ برش وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے نا، ساری دنیا ہی مسواک کرتی تھی، لیکن ثواب ملے گا کیا ان کو؟ ثواب ان کو ملے گا جو مسواک کرتے ہیں اس میں سنت کی نیت کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، ہر چیز میں نیت کرو، ہر عمل میں نیت کرو۔ مسجد جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ نیت کرو، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، ثواب ملے گا اس لیے جا رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کلپ دیکھ رہا ہوں، کیوں دیکھ رہے ہو؟ نیت کرو، نیت کرو۔ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کہ میں دین کی بات کا طالب علم ہوں اور اس کلپ سے مجھے کوئی دین کی بات ملے گی، اور طالب علم کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، وہ ساری فضیلتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح سے نیتیں کرو، ہر عمل میں کرو۔ خالی بیٹھو تو نیت کرو، کیوں بیٹھا ہوں میں خالی؟ اس میں کم سے کم یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میں باہر جاؤں گا، خرافات کوئی ادھر ادھر کوئی مجھ سے غیبت کرے گا، کسی سے میں غیبت کروں گا، اس سے بچنے کے لیے ہی خالی بیٹھا ہوا ہوں۔ اب آپ کو ثواب ملے گا۔ کہیں چل کر جا رہے ہو، یہ نیت کرو کہ ایمان والوں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اللہ اس سے خوش ہوگا اور ثواب ملے گا۔ کہ حدیث شریف میں ہے نا کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں ملتے ہیں اور اللہ کی محبت میں بچھڑتے ہیں وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو نیت لے کر جاؤ۔ ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں کئی 100 کلومیٹر دور اپنے عزیزوں کی عیادت کے لیے، یا کسی مرنے والے کے یہاں جنازے میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں کئی 100 کلومیٹر، نیت کچھ بھی نہیں ہے، نیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ کون سی عیادت ہے اور یہ کون سی تعزیت ہے؟ اس پر کوئی نہ ثواب ملا نہ وقت برباد کیا، وقت برباد کیا۔ اگر اسی میں یہ نیت کر لی جاتی کہ میں اپنے عزیز کی عیادت کو جا رہا ہوں، سنت ہے یہ عیادت کا عمل اس لیے جا رہا ہوں، تو آپ کو اس پر کتنا بھاری ثواب ملتا۔ کسی کی تعزیت میں جا رہے تھے، کسی کے مرنے میں جا رہے تھے، کوئی میت ہو گئی تھی کہیں، وہاں آپ جا رہے تھے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، آپ بغیر نیت کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، سارے کاموں کو چھوڑ کر۔ نیت کیجئے کہ تعزیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور جنائز میں شرکت کرنا سنت بھی ہے، اور میں اپنے جو اس میت کے جو پسماندگان ہیں وہ میرے عزیز ہیں، میرے ملنے جلنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی کچھ ہیں، میں ان سے تعزیت کروں گا، ان کی دل جوئی کا مجھے ثواب ملے گا۔ ہو گیا نا قدم قدم پر ثواب کمانا؟ اب یہ آپ کا ہر قدم آپ کی عبادت ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں مومن ہر قدم پر عبادت کر سکتا ہے۔ اب تو وہ والی بات ہو گئی کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ کتنا آسان ہے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے معلوم ہے اگر میں یہ کلپ آپ کو پہنچا رہا ہوں اور اس میں میری کوئی اگر نیت نہیں ہے تو میرا یہ کلپ کی شکل میں یہ اتنی قیمتی باتیں بتانا آپ کو کس معنی کا، کس معنی کا۔ لیکن اگر میری کوئی نیت ہے، میری کوئی نیت ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں، مجھے سننے والے اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے، وہ میرا ذریعہ آخرت بنیں گے، تو اب یہ میری عبادت ہے۔ یہ کلپ ریکارڈ کرنا بھی پھر میری عبادت ہے۔ اور اگر میری کوئی نیت نہیں ہے تو میں 2 گھنٹے بولتا رہوں اور آپ دیکھتے رہیں،
تو یہ کون سی عبادت ہوئی؟ نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ آپ نے سحری کھائی، پورے دن بھوکے رہے، نیت ہی نہیں کی، نیت ہی نہیں کی، کیا آپ کا روزہ ہے؟ کیا آپ کو روزے کا ثواب ملے گا؟ یہ الگ بات رہی کہ سحری کھانے والا سحری کھا ہی روزے کی نیت سے رہا ہے، تو نیت تو رہی نا، نیت تو رہی نا۔ اگر بس ایسی کو سب لوگ کھا رہے تھے، میں نے بھی کھا لیا، میری بھی آنکھ کھل گئی تھی، میں نے بھی کھا لیا، چلو ان کے ساتھ میں بھی بیٹھ گیا، میرا بھی انتظام ہو گیا، میرا ناشتہ سا ہو گیا، اب میں تہجد پڑھ لوں گا اس بہانے، کھانا کھا لیا ان کے ساتھ، کوئی سحری کی نیت نہیں۔ اب پورے دن ان کی دیکھا دیکھی، ارے یار یہ روزے سے ہیں، میں ان کے سامنے کیا پانی پیوں گا، پانی بھی نہیں پیا، انہی کی طرح رہا، انہی کے ساتھ رہا، نیت نہیں کی۔ مجھے بتائیے کیا روزہ ہوا؟ لیکن یہی بھوکا رہنے والا اگر یہ نیت کر لیتا کہ میں روزے کے ارادے سے سحری کھا رہا ہوں، یعنی میں سحری کھا رہا ہوں، ناشتہ نہیں کر رہا ہوں، سحری کھا رہا ہوں، اور اس سے میرا مقصد روزہ رکھنا ہے، تو اس کا روزہ بھی ہوتا اور اس کو ثواب بھی ملتا۔ لیکن یہی آدمی اگر صرف بھوکا رہتا ہے اور روزے کی نیت نہیں کرتا تو روزے کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ روزہ ہوا ہی نہیں ہے، روزہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر رمضان شریف کے دن ہے تو آج کے روزے کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی اگر اس نے نیت نہیں کی تو، اگر اس نے نیت نہیں کی تو۔ اس لیے عزیزو، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دو پیغام دیے گئے ہیں۔ ایک بات تو ہر عمل میں سنت کو تلاش کرو، درود شریف پڑھنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ سنو، درود شریف پڑھنے والوں، تمہارا نام تمہارے والد کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، آپ کی خدمت میں یہ درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ اب جس وقت میں اس امتی اور اس کے والد کے نام کو لے کر پیش کیا جا رہا ہے، اس وقت میں خدا تعالیٰ کی پناہ یہ سنتوں کو ترک کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنا خوش ہوں گے، کتنا خوش ہوں گے؟ اور اگر یہ سنتوں کے مطابق چل رہا ہے اور پھر اس کا نام لے کر پہنچایا جائے گا تو کتنا زیادہ خوش ہوں گے، کتنا زیادہ خوش ہوں گے۔ اور سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے پر نبی علیہ السلام کتنے مغموم ہوں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی ذات کو تکلیف پہنچے؟ نعوذ باللہ، نہیں چاہتے نا؟ نہیں چاہتے تو ابھی سے نیت کرو، نہ کوئی سنت چھوٹے گی، نہ درود شریف چھوٹے گا۔ نیت رہی انشاءاللہ، نہ کوئی سنت چھوٹے گی، نہ درود اور سلام کو چھوڑیں گے۔ دوسری بات، ہر عمل کے اندر بد نیتی سے بچیں گے، بے نیتی سے بچیں گے، نیت خراب بھی نہ ہو اور نیت کے بغیر بھی نہ ہو، یہ دو باتیں۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ ہم انشاءاللہ ان قریب یا تو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پارٹس شروع کریں گے، جیسے نسیم صبح چل رہا ہے یا فیضان ذکر و درود چل رہا ہے، اس طرح سے انشاءاللہ، یا پھر سنتوں سے متعلق تعلیم پیش کریں گے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے اس عمل کی سنت کیا ہے۔ لیکن ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہماری کلپس کو دیکھنے والے روزمرہ کی بنیاد پر ابھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، یہ تعداد ہزاروں میں پہنچ جائے۔ جب یہ ہزاروں میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ پھر ہم یہ نیا گلدستہ لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس میں آپ کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ آپ لوگوں میں اس کی تشکیل کریں کہ بھئی دیکھو یہ سنتیں، یہ درود شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں، آپ بھی آؤ، آپ بھی سیکھو درود شریف، اور درود شریف ایک عظیم نعمت ہے، آؤ آپ بھی ان سے سبق حاصل کرو۔ جزاک اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں پر توجہ کریں گے اور ان باتوں پر عزم کریں گے اور آج ہی سے سنت اور درود شریف سے اپنی زندگی کو سجائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوش کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے اور ساری امت کو دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ میں بھی آپ کو بہت دعائیں کرتا ہوں، اپنے تمام متعلقین کو، درود شریف پڑھنے والوں کو، تمام سبسکرائبرز کو، اپنے ویورز کو، تمام کو میں دعائیں کرتا رہتا ہوں، مستقل ان کو
ان کے لیے بہت خاص طریقے سے دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ حضرات کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔